بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق شروع کیا تھا کچھ وطنیت کے بارے میں، تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اس پیراگراف تک۔ آج ہم اس سے آگے شروع کر رہے ہیں۔ اسلام اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ اسلامیت کی تکمیل وطنیت سے ہوتی ہے۔ وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خیالی چیز اور ایک طرح کی رہبانیت بن جاتی ہے۔ رہبانیت ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ خاص طور پر جو عیسائیت میں ہے نا تصور کہ ان کے چرچ میں ایسی عورتیں رہتی ہیں جن کو نن کہتے ہیں، نن نا، یہ ایسی عورتیں تھیں جو شادی نہیں کرتی بلکہ ساری عمر ان کے مذہب کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے اور چرچ کی خدمت کے لیے چرچ میں ہی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ویسے یہ عیسائیت سے پہلے بھی یہ تصور موجود تھا۔ تو اسلام میں نا یہ رہبانیت نہیں ہے، اسلام نے منع کیا ہے اس طرح کرنے کو نا۔ علامہ اقبال نے جس وطنیت کی مخالفت کی ہے وہ یورپ کی وطنیت یعنی نیشنلزم ہے، جس کی ایک مخصوص اور طویل تاریخ ہے، اور ایک لحاظ سے یہی وطنیت انسان کے لیے بے شمار مصائب کا سرچشمہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، اب یورپ کے جتنے ملک ہیں وہ نسلی اور دینی لحاظ سے تقریباً ایک جیسے ہیں، یا تو وہ کرسچن ہیں یا کچھ جود ہیں، یا بہت سے جو ہیں وہ لادین ہیں، لبرل ہیں، اور اسی طرح انگریز ہیں، انگریزوں کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن چونکہ وہ مختلف ہے جغرافیائی خطوں میں رہتے ہیں، ملکوں میں رہتے ہیں، تو یہ جو ان کا تصور قومیت تھا یہ ان میں یونٹی پیدا نہیں کر سکا۔ علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے اور بجا طور پر مخالف تھے، مگر ان کے افکار میں جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت نظام عقائد کے بغیر بربریت اور بد تہذیبی ہے، اسی طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت رہبانیت سے کم نہیں، اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے۔ بربریت ہوتا ہے ظلم۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے پس شباید کرد اے اقوام شرق اور جاوید نامہ میں ایشیائی مملکتوں کو زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی۔ یہ علامہ اقبال کی دو شاعری کی کتابیں ہیں، دونوں فارسی میں ہیں، اس لیے ان کے نام بھی فارسی میں۔ پس شباید کرد اے اقوام شرق کا معنی ہے اے مشرقی قوموں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ جاوید نامہ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کو مخاطب کر کے نا یہ شاعری لکھی ہے، اس لیے اس کا نام جاوید نامہ لکھا ہے۔ ویسے جاوید کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی چیز۔ معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں یہ بے پر کی اڑا دی تھی کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے۔ بے پر کی اڑانا محاورہ ہے، مطلب ہوتا ہے افواہ پھیلانا۔ لیکن ڈاکٹر سید عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال وطنیت کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ مغربی جو تصور قومیت ہے، تصور وطنیت ہے، اس کے خلاف ہے، نیشنلزم۔ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ وطن کے صرف اس تصور کے مخالف تھے کہ جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی، اور جس سے نسلی قومیت ابھری۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بڑھنے لگی، اور ملٹریزم کی وہ اگلا صفحہ دیکھیے، صفحہ نمبر 26، وہ شکل پیدا ہوئی جس کے باعث دنیا میں دو خوفناک جنگیں ہوئی اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ملٹریزم، جنگجویانہ جذبات پیدا ہوئے۔ دیکھیں یورپ کے ہی اقوام نے اس کی ابتدا کی تھی، ان دونوں جنگوں کی، اور خود ہی وہ اس تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی ہیں۔ تاہم ایک بات ہمارے لیے، ہم جو اپنے آپ کو مشرقی اقوام کہتے ہیں، ہمارے لیے بڑی سبق آموز اور حیران کن ہے کہ یورپین نے تباہی کے بعد ایسا سبق حاصل کیا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی نا جنگ بندی اور اس طرح کی نا وہ چیزوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا، اور ملک کی ترقی کی طرف ایسی توجہ دی کہ دیکھیں نا 1945 کے بعد یورپ سارا اب دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر ملک دیکھیں کتنا ترقی یافتہ ہے۔ البتہ مشرقی اقوام جو ہیں ان عقائد کے نہ ہونے کے باوجود پسماندہ ہیں، یعنی وہ یورپین کا جو تصور قومیت ہے وہ تو نہیں ہے ان کے، لیکن پھر بھی پسماندہ ہے۔ پسماندہ کس وجہ سے ہے؟
کہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی کہ جن کی وجہ سے ملک یا قوم ترقی کر سکتا ہے. خاص طور پر جیسے اب جو موجودہ یورپی ممالک کی ترقی ہے اس کے پیچھے صنعتی ترقی ہے، اصل میں سائنسی اور صنعتی ترقی. بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں، مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے. یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا. ڈاکٹر صاحب جی کہہ رہے ہیں اپنے علاقے سے محبت کرنا یہ بری بات نہیں ہے، ہم جس بھی شہر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس سے محبت بری بات نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہی بے مثال ہے، باقی شہر فضول ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کرنا، اس طرح کے جو ہماری تصور قومیت ہے نا اس کو نقصان پہنچے گا، ملک کو نقصان پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علاقہ پرستی جو ہے یہ خطرناک چیز ہے. اس قسم کی علاقہ پرستی کو میں پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں، جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پارا پارا کرنے والی علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے. پارا پارا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. آپ دیکھیں نا ایک مخصوص علاقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ایک ملک میں رہتے ہوئے ہی وہ اچھا ہے نا. اگر یہ چھوٹے چھوٹے علاقے الگ کر دیے جائیں تو پھر تو ان کی آزادی اور ان کی جو سالمیت ہے وہ اس کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے، دوسرے ملکوں کے لیے یہ تار نوالا ثابت ہوں گے. تو ایک ملک کا حصہ بن کر یہ مختلف علاقے خوبصورت رہ سکتے ہیں. منیر نیازی کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، شاید آپ میں سے کچھ بچوں نے کبھی سنا ہو. یہ بڑی شاندار قسم کی ایک دویا قسم کی نظم ہے. جیسے احمد زین قاسمی کی نظم ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے وطن کے لیے. ایسے ہی منیر نیازی کی بھی نا ایک دعائیہ نظم ہے، ممکن ہے آپ میں سے بال بچوں سنی. اس کا یہ پہلا شعر بڑا پیارا ہے جو کبھی کبھی میں کلاس میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو، روشنیوں کے آگے پتہ نہیں ترقی کی لہروں یا کیا کی لہروں، زندہ رہو پائندہ رہو، اس طرح یہ ہے نا. تو پاکستان کے سارے شہروں کی سلامتی جو ہے وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. تو جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم وطن میں جو یونٹی ہے نا اس کو قائم نہیں کر سکیں گے. اچھا جی آگے دیکھیے یہاں سے ہے پاکستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں. ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں اور ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر و تہذیب موجود ہے، مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطۂ نظر کے تابع رکھیں، ورنہ ڈر ہے کہ کسی کمزوری کے وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس کی وحدت کو بالکل مٹا ہی نہ دے. اچھا ویسے نا عام طور پر جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو کسی خاص خطے سے، علاقے سے، شہر سے جو محبت ہے یہ جو وطن کی سلامتی ہے یا یونٹی ہے اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. یہ تو ہر قوم میں، ہر ملک میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے، یہ عنصر موجود ہے. یہ اصل میں خطرناک اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو فلاں فلاں شہر ہیں وہ ہم سے گھٹیا ہیں، یا یہ واویلا کرنا شروع کر دیں کہ جو فلاں فلاں شہر ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ان پر نہ ہم سے زیادہ ملکی سرمایہ لگ رہا ہے، ہمارا جو شہر ہے یہ پسماندہ ہے. پھر جو ملکی یونٹی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے.
جہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں، مگر ہر ذی فہم آدمی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ لہٰذا میں اپنی دانست میں علاقائی زبانوں کی تحریک کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ دانست سوچ، ڈاکٹر صاحب کے خیال میں یہ جو لوگ علاقائی زبانوں کی تحریک چلاتے ہیں، مثلا جیسے پنجابی تحریک ہے، زبان کی تحریک ہے، یا سرائکی زبان کی تحریک ہے، یا جیسے پشتو زبان کی تحریک ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے شک کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ لوگ نا بعض اوقات اپنی جو علاقائی زبان ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اس کے مقابلے میں اس کو فضیلت برتری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیشنل یونٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ہمارا قومی جو اتحاد ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور مقامی زبانوں کی ترقی کے ہر منصوبے کے پس پردہ محرکات کا بھی جائزہ لیتی رہے۔ پس پردہ چھپی ہوئی باتیں، یعنی دیکھیں ہمارے ملک میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جو فلاں زبان ہے مقامی زبان، اس کے پیچھے جو ہے نا فنڈنگ غیر ملکی ہے، جیسے انڈیا کر رہا ہے یا رشیا کر رہا ہے یا کوئی اور دوسرا تیسرا۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہماری جو نیشنل یونٹی ہے، قومی اتحاد ہے، اس کو توڑا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ جو علاقائی زبانوں کی تحریک والے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم قومی زبان کو نہیں مانتے اور ہماری اپنی جو زبان ہے یہی سب سے افضل ہے، سب سے اچھی ہے، یہ اتنے ہزار سال سے دنیا میں موجود ہے، یوں ہے وہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ زبانیں جو ہیں ہماری علاقائی زبانیں اردو سے زیادہ قدیم ہیں، لیکن جو قومی وحدت ہے اس کے لیے نا کچھ نشانات ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایلیمنٹس ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے قوم جو ہے نا وہ ایک اتحاد کی شکل اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اس میں قومی لباس ہے، قومی زبان ہے، قومی مختلف علائم ہیں، ٹھیک ہے، سمبلز ہیں کہ جن کو سارے لوگوں نے اپنانا ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے یہاں۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے اگلا صفحہ نمبر 27 سبق اب ہمارا یہ ختم ہو گیا ہے اور اب ہماری مشق شروع ہو گئی ہے جی۔ تو پہلے ہم مشق کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر میں مشقی سوالات سے متعلقہ جو سلائیڈز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا سوال ہے صحیح یا غلط پر نشان لگائیں، یعنی یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا یہ آپ نے سبق میں تلاش کرنا ہے۔ اگر سبق میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے صحیح پر چھوٹا سا ٹک مارک لگا دینا ہے، اگر اس میں ذرا سے بھی تبدیلی ہے تو پھر یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صحیح یا غلط کا معیار جو ہے ہمارا ٹیکسٹ ہوتا ہے، ہمارا سبق ہوتا ہے، متن ہوتا ہے۔ بعض اسٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویسے نا اپنی اصل میں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہمارے سبق کے مطابق وہ غلط ہوتی ہیں، لہذا آپ نے ہمیشہ اپنے سبق کے نقطۂ نظر سے اس کو چیک کرنا ہے، ویسے نہیں لکھ دینا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ پیپر میں سوال اس طرح تو نہیں آتا لیکن ظاہر ہے جو آبجیکٹیو آتا ہے اس میں نا یہ اس طرح اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں اور پھر آگے نا آپشنز آ جاتی ہیں۔ یہ سوال آپ نے اسی بک پہ کر لینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ سارے الفاظ جملے میں نے سلائیڈ کی شکل میں آپ سے شیئر کرنا ہے، اس کی سلائیڈ بنا لی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ یہ جواب میں نے لکھ لیا ہے، سلائیڈ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 4 ہے قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیں، یہ بھی سلائیڈ کی شکل میں موجود ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سوال نمبر 5 خالی جگہیں اصل متن کے مطابق پر کریں۔ دیکھیں یہاں اس نے کیا لکھا ہے کہ جو اصل ٹیکسٹ ہے ہمارا اس کے مطابق ان خالی جگہوں کو پر کریں، مطلب اس میں کوئی اور لفظ بھی لگا کر ہم اس کو جملہ پورا بنا سکتے ہیں لیکن جہاں ہم نے وہ لفظ لکھنا ہے کہ جو ہمارے سبق میں موجود ہے۔ تو اب آپ
سبق پڑھیں گے تو وہاں سے یہ لفظ آپ کو مل جائیں گے. یہ بھی آپ نے سوال ادھر کتاب پہ ضرور کرنا. سوال نمبر 6 گرامر سے متعلق ہے. متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ یہ گرامر سے ریلیٹڈ ہمارا سوال ہے. اس کی تفصیلات ہیں ساری میں نے سلائیڈ میں لکھ دی ہیں. وہ میں سلائیڈ آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، اس میں شامل ہوگا. اگر یہ نیا سبق آ جاتا ہے یہ فی الحال ہماری اس ٹرم میں شامل ہے. اب ہم سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جو میں نے بنائی ہیں. جی تو یہ سلائیڈ ہیں. سب سے پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنے کا جو سوال ہے یہ شامل ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے متحدہ قومیت، کانگریسی رہنما متحدہ قومیت کے حامی تھے. اس کو میں زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. حجت بازی، لوگوں کی حجت بازی کی وجہ سے اکثر مسئلے حل نہیں ہوتے. مستحکم، معمار نے بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے خوب محنت کی. نقطۂ نظر، ہر کسی کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا چاہیے. شکوک و شبہات، لوگوں نے منصوبے کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا. تہذیبی وراثت، اسلامی اقدار ہماری تہذیبی وراثت میں شامل ہیں. نیک نیتی، جو کام نیک نیتی سے کیا جائے اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے. اچھا یہ الفاظ جملے میں بنا تو دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، لیکن اگر آپ کو الفاظ معنی آتے ہوں تو آپ خود نا جملے بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی والے جو میں نے لکھے ہیں یہی جملے رٹ لیں اور پیپر میں یہی لکھیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چلیں یہ نا میں نے آپ کے سامنے بنا دیا. اچھا کچھ بچے جو ہیں وہ الفاظ معنی میں سے بہت سے الفاظ کے معنی تو جانتے ہیں لیکن ان کو جملہ بنانے کا سینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نا ذرا سیکھ لیں کہ معنی آنے کے باوجود جملہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. بعض بچے معنی تو جانتے ہوتے ہیں لیکن جملہ صحیح اس کا مفہوم صحیح نہیں بنا سکتے. جملہ ایسا بناتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو ہے نا وہ عجیب و غریب نکلتا ہے. تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا جی اب اس کے بعد مشقی سوالات میں سے یہ صرف 2 سوال ہیں اس میں، ان کی جواب میں لکھ دیں. سوال نمبر 1 ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ جواب ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کے مسئلے پر بڑی متوازی رائے دی ہے. سوری متوازی نہیں، یہاں ہونا چاہیے متوازن، نون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. متوازن کا مطلب ہے بیلنسڈ. ڈاکٹر صاحب کے بقول ہماری قومیت کے 2 بنیادی عناصر ہیں. ایک تو اسلامی اقدار و عقائد سے جڑے ہیں اور دوسری بنیاد ہماری عرضی شناخت ہے جو کہ پاکستان سے وابستہ مظہر ہے. اس رائے سے ہمیں مکمل اتفاق ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس مضمون میں اس میں بڑا توازن ہے، بیلنس رائے انہوں نے دی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت ہی سختی سے انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نظریہ پاکستان کا یہی مقصد ہے اور اس کے خلاف یہ چیزیں بڑی وہ ہیں غلط ہیں. اس طرح کی بات نہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی رائے اس میں دی ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے مکمل اتفاق ہے. اگر ہمیں اتفاق نہیں ہے تو پھر ہمیں نا یہ کہنا پڑے گا، جواب میں بتانا پڑے گا کہ ہمیں کیوں اتفاق نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی کون سی بات غلط ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اتفاق ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتفاق نہیں ہے لیکن پھر ہمیں اس میں نا ریزن دینی ہوگی، وجہ بتانی ہوگی جواب میں کہ ڈاکٹر صاحب نے فلاں جو بات کیا یہ غلط ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصور یوں ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیں. جواب قومیت ایک بڑا تصور ہے جس میں مذہبی اقدار اور روایات کے ساتھ ساتھ عرضی شناخت بھی شامل ہوتی ہے، جبکہ محض ایک علاقے سے محبت کرنا علاقائیت کہتا ہے. علاقائیت اپنی جگہ بری نہیں ہوگی، اسے قومیت پر فوقیت دینا بہت بری سوچ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے اور سبق کے دوران میں نے بتایا تھا کہ یہ بات کس طرح غلط ہے. اب یہ سوال آ جاتا ہے متعلق فعل والا اور فعل کی فاعل و مفعول سے مطابقت. یہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس کو لکھ لینا ہے.
اس میں چونکہ خاصی تفصیل آ جاتی ہے دونوں چیزوں میں، تو یہ آپ کو زبانی یاد نہیں رہیں گی، لیکن اگر آپ سمجھ لیں ایک دفعہ تو پھر آپ کو چیزیں یاد رہ جائیں گی۔ سب سے پہلے تعریف ہے کہ متعلق فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت ہونا ضروری ہے، اسے متعلق فعل یا مطابقت فعل کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، جو آیا ہے نا کہ متعلق فعل کسے کہتے ہیں، کتاب میں یہ سوال ہے، اس کی یہ تعریف ہے۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہیں، یعنی یہ اس شکلوں میں ہمارے سامنے ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک فعل اور فاعل کی مطابقت، اس کے اب ذیلی اصول یہ ہے۔ نمبر 1، جملے میں فعل ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ مثالیں، لڑکا آیا، عورت آئی، وہ سارے چلے گئے۔ یعنی اگر فاعل واحد ہے اور مذکر ہے تو فعل بھی واحد اور مذکر رہے گا، اگر فاعل واحد ہے اور عورت ہے تو فعل بھی مؤنث کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت جو ہے مؤنث ہو گئی ہے۔ اور اگر فعل جمع ہے تو پھر فاعل جمع ہے تو پھر فعل بھی جمع آئے گا۔ نمبر 2، دوسرا رول کیا ہے؟ دوسرا رول، اگر ایک جملے میں ایک سے زیادہ فاعل ہوں تو ایسی صورت میں فعل کی مطابقت آخری فاعل کے مطابق آئے گی۔ مثلا تمام لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، دیکھیں لڑکے پہلے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یہ لڑکیوں سے، کیونکہ لڑکیاں آخری فاعل ہیں تو اس سے مطابقت پیدا کی گئی ہے فعل کی۔ تمام عورتیں اور مرد چل پڑے، یہاں مرد آخر میں فاعل ہے تو اس لیے چل پڑے ہے، چل پڑی نہیں ہے۔ تیسرا اصول ہے، اگر ایک سے زیادہ فاعل واحد ہونے کی صورت میں جمع ہو جائیں تو فعل جمع آئے گا۔ کیسے؟ ایک بچہ اور ایک مرد باتیں کر رہے ہیں، اب ایک اور ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں مل کے جمع کی شکل ایک بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ باتیں کر رہے تھے، ورنہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ اور ایک مرد باتیں کر رہا ہے، چونکہ یہ مرد ایک ہے نا، یہاں چونکہ یہ جمع ہو گیا تو اسے کر رہے تھے۔ دوسری مثال ہے، ایک لڑکی اور ایک عورت جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع کی صورت میں آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو جو اس کا فعل ہے اس کو جمع کر دیا۔ چوتھا اصول اس کا ہے، جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ضمیروں پر مشتمل ہو اور ان میں سے کوئی ضمیر حاضر، کوئی ضمیر غائب اور کوئی ضمیر متکلم ہو تو اس صورت میں فعل جمع آئے گا۔ ضمیر حاضر یعنی جو بندہ سامنے ہو اس کو مخاطب کرنے کے ضمیر، تم اور تو۔ ضمیر غائب یعنی جو بندہ غائب ہو اس کے جو ضمیر ہوتا ہے نا، پروناؤن، جو ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال ہو اس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے وہ اور وہ سب، یہ غائب کی ضمیر ہے، اور ضمیر متکلم بولنے والا یعنی میں اور ہم، یہ 3 ضمیریں ہوتی ہیں۔ مثالیں، وہ، میں اور تم اس کا کوئی کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سارے مل کے جمع بن جاتے ہیں، اس لیے فعل بھی جمع آیا ہے۔ تم سب، وہ اور ہم اپنا کام محنت سے کریں گے۔ پانچواں اصول ہے، جب فاعل کی عزت و تعظیم کرنی ہو تو فعل جمع کی صورت میں آئے گا، یعنی فاعل ہوتا تو واحد ہے لیکن فعل جو ہے تعظیم کی وجہ سے جمع کی صورت میں آتا ہے۔ جیسے پرنسپل صاحب کالج تشریف لے آئے ہیں، اب یوں کہنا کہ پرنسپل کالج آ گیا ہے یہ پرنسپل کی توہین ہے، عزت نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ورنہ گرامر کے روح سے تو یہ ٹھیک ہے اگر کہیں کہ پرنسپل کالج آ گیا، لیکن تعظیم اور عزت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ تشریف لے آئے ہیں یا آ گئے ہیں، یعنی فعل کو جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو فاعل ہے وہ واحد ہے۔ آپ کے والد صاحب نیک آدمی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کا والد نیک آدمی ہے، یہ کہنا ٹھیک تو ہے لیکن عزت کے حوالے سے یہ غلط ہے۔ چھٹا رول ہے، اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ فاعل ہوں اور وہ حرف عطف یعنی واو یا اور کے ذریعے ملے ہوں تو فعل عموماً جمع آتا ہے۔ کیسے؟ فہد اور اسلم چلے گئے، اب دیکھیں یہ دونوں واحد ہیں لیکن چلے گئے جمع آ گیا۔ دوسرا، شاہ و گدا سب خدا کی مخلوق ہے، شاہ بادشاہ اور گدا مانگنے والا، یہ اپنی اپنی جگہ تو واحد ہے نا، لیکن یہاں فعل جو ہے جمع آ گیا ہے، آ گیا ہے نہیں آیا۔ ساتواں اصول ہے، آپ اگر ضمیر فاعلی کی شکل میں آئے تو فعل جمع آئے گا، یعنی لفظ آپ۔ اچھا، یہ آپ نے اور سے دیکھنا ہے، میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، اور دوسرا آپ نے بتایا نہیں کہ کب آ رہے ہیں۔ آج کل یہ ٹی وی اور ریڈیو پر یہ عام ہو گیا کہ آپ کب آ رہے ہو، آپ بتاؤ نا، آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لفظ آپ کہتے ہیں لیکن آخر میں فعل جو ہے وہ واحد کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ گرامر کے لحاظ سے سراسر غلط ہے۔ یا تو شروع میں آپ نہ کہیں، تم کہیں یا تو کہیں، تو پھر آخر میں ہو یا ہے ٹھیک ہوگا۔ تو اگر شروع میں آپ لگایا ہے تو پھر آخر میں لازماً جمع کا فعل آنا چاہیے۔
گرامر کے لحاظ سے یہ غلطی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہے فعل کی اپنے مفعول کے سے مطابقت۔ اس کے اصول جو ہے، نمبر 1، اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہوں تو فعل آخری مفعول کے مطابق رہے گا۔ مثلا بڑھئی نے 3 صندوق اور 1 پلنگ بنایا۔ اب جو صندوق ہے یہ مؤنث ہے اور جو پلنگ ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نہیں سوری، صندوق بھی وہ ہے مذکر ہے لیکن یہ جمع ہے نا۔ اگر صندوق آخر میں ہو تو پھر یہ جملہ بدل جائے گا، پھر کیسا ہوگا؟ بڑھئی نے 1 پلنگ اور 3 صندوق بنائے، کیونکہ صندوق 3 ہے، یہاں پلنگ 1 ہے تو اس لیے بنایا آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، مزدور نے 1 بوری اور 3 ڈبے اٹھا لیے۔ اب 3 ڈبے تھے تو اٹھا لیے، اگر بوری آخر میں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ مزدور نے 3 ڈبے اور 1 بوری اٹھا لی۔ بوری مؤنث ہے، ڈبے جو ہے مؤنث ہے، مذکر ہے، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں مفعول جو ہے اس کی مناسبت سے یہ آخر میں فعل آ رہا ہے۔ اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ مفعول ہوں تو فعل آخری مفعول کے مطابق مذکر یا مؤنث آئے گا۔ یہی والا اوپر والا جو رول میں نے بتایا۔ سلیم نے 2 کتابیں اور 1 قلم خریدا۔ قلم چونکہ مذکر ہے تو خریدا ہے، کتابیں ہوتی تو خریدیں ہو جائے گا، چونکہ کتاب ہے مؤنث ہے۔ اس کے پاس 2 پلنگ اور 1 کرسی ہے، کرسی رکھی ہے، کرسی مؤنث ہے تو اسے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ پلنگ ہو تو پھر رکھا ہوگا، پھر جو ہو جائے گا اس کے پاس 1 کرسی اور 2 پلنگ رکھے ہیں، یا 1 پلنگ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پلنگ مذکر ہے۔ تیسرا ہے فعل متعدی کی صورت میں اگر مفعول کے ساتھ کو کا حرف آئے تو فعل ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے۔ فعل متعدی اور فعل لازم میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی ایکٹیو اور پیسو ہے۔ اگر کسی جملے میں فاعل، فعل اور مفعول تینوں ہوں تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی جملے میں صرف فاعل اور فعل ہوں تو پھر اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرق ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جہاں چونکہ ہمارے شاید آگے کہیں آیا تو میں پھر وہ لکھی ہوئی شکل میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، یہاں میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کو نا تھوڑی تھوڑی گرامر آپ کو زبانی بھی تو آنی چاہیے نا۔ مثالیں، آپ نے کپڑوں کو کیوں خراب کر دیا، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں کو لفظ نہ ہوتا نا تو پھر خراب کیا نہیں آنا چاہیے، پھر آخر میں اور ہوتا، پھر کیسے تھا کہ آپ نے کپڑے کیوں خراب کیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو لفظ کپڑوں نہیں آئے گا، کپڑے بن جائے گا، پھر خراب کیے جمع ہو جائے گا۔ دیکھیں تو کو کی وجہ سے جو فعل ہے یہ واحد ہو گیا۔ تم نے دیوار کو کیوں گندا کیا، ٹھیک ہے؟ دیوار کے بعد کو لفظ آ گیا تو اس یہ گندا کیا ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ تم نے دیوار کیوں گندی کی، ایک دیوار ہے نا، تو دیواروں اگر ہو تو تب بھی ہوگا تم نے دیواروں کو کیوں گندا کیا۔ ویسے اگر ہو تو تم نے دیواریں کیوں گندی کی، جمع ہو جائے گا اگر لفظ کو نہ ہو۔ یہ فرق بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 4، اگر کو کی علامت مفعول کے ساتھ نہ آئے تو پھر فعل مفعول کے مطابق واحد جمع یا مذکر مؤنث آئے گا۔ مثلا آپ نے کپڑے کیوں خراب کیے، ابھی جو میں بتایا، اور تم نے دیوار کیوں گندی کی۔ یہاں اصل میں گندی کی اور گندا کیا میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل میں دیواریں لفظ ہونا تو پھر ہوگا کہ تم نے دیواریں کیوں گندی کی، جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو گندی کی اور گندا کیا بھی ہے نا، کہ یہ دیکھیں مذکر ہو گیا یہاں، اور یہاں جو ہے یہ گندی کی، دیوار کی، چونکہ دیوار مؤنث ہے تو اس سے یہ آ گیا۔ یہ فرق ہے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ یہ زبانی یاد کرنے والی چیزیں شاید آپ کو مشکل لگیں، آپ ان کو لکھ لیں نوٹس کی شکل میں تو پھر یہ آپ کو نا کافی عرصے تک یاد رہیں گی، ویسے شاید آپ کو مشکل لگتی ہیں۔ اچھا بھائی، آج کا ہمارا یہ سبق اور یہ مشق یہاں ختم ہوتی ہے۔ حصہ نثر جو ہے نا، یہ اس ٹرم میں جو ہماری 15 ستمبر تک جا رہی ہے، یہ 4 سبق ہی شامل ہے۔ تو آج ہم نے حصہ نثر اپنا آخری سبق ختم کر دیا ہے اس لیکچر میں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم حصہ نظم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔